بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ خیبر پختونخوا سے کم از کم 5 بڑی وکٹیں گرنے والی ہیں، اور یا تو مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی یا فردن پریس کانفرنس کر کے وہی سکرپٹ دہرایا جائے گا جو اس سے پہلے تقریباً 250 لوگوں کی جانب سے ہم سن چکے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑا۔ یہ جو بم کو لات مارنے والی میں نے تھم نیل پر وہ بات لکھی ہے، تحریر ہے، ایک واقعہ ہے کہ کسی فوجی چھاؤنی کے باہر کوئی شخص گیا، اس نے کافی شہداء کی قبریں دیکھیں، تو آگے اس نے دیکھا کہ ایک مقبرہ نما ایک چبوترا آپ کہہ لیں بنا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یادگار اور نیچے لکھا ہوا تھا شہید خچر، اور مطلب انگریزی میں لکھا ہوا تھا تو مارٹر ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ والا شہید نہیں جو کسی اللہ کی رستے میں کوئی اللہ کی رضا کے لیے جو جان دے دے، وہ والا شہید نہیں، لیکن خچر تھا ظاہر ہے۔ اور خچر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی فوج میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ تو اس نے جب پوچھا تو وہ جو فوجی جو گارڈ کھڑا تھا اس نے اس کی تاریخ بتائی، تاریخ یہ بتائی کہ جناب یہ ہمارا خچر تھا، بڑا محنتی تھا، اس نے بہت زیادہ ہماری فوج کی مدد کی، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی، یہ گزرتے گزرتے خام خواہ اپنی جو ہے دولتی مار دیتا تھا، کبھی کسی جوان کو مار دیتا تھا، کبھی وہ جو سامان پڑا ہوتا تھا اس کو مار دیتا تھا، لیکن ہم اس کی یہ ساری جو این یا ناز یا نخرے ہم برداشت کرتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے کام کا جانور تھا اور یہ 20 فوجیوں کے برابر یہ ہمارا کام کرتا تھا بار برداری کا۔ تو بالآخر ایک دن اپنی اس عادت سے مجبور اس نے ایک بارودی سرنگ یا بم کو لات مار دی اور پھر اس کے بعد یہ یہاں مدفون ہے۔ کچھ ایسی صورتحال ہمارے ملک میں کم از کم حالیہ تاریخ میں 2 سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بظاہر یہ آپ کو ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہو، لیکن وہ لوگ جو ایبٹ آباد کے مقیم ہیں یا ہزارہ میں رہتے ہیں یا ایون خیبر پختونخوا یا پنجاب کے لوگ ہیں، ایبٹ آباد جب آپ داخل ہوتے ہیں، اب جب آپ موٹر وے سے ایگزٹ لے کے ایبٹ آباد کی جب آپ آگے آتے ہیں تو تقریباً 200 گز کے فاصلے پر آپ کو ایک پل اور اس کے بعد ایک پولیس کا بیریئر یا چوکی نظر آتی ہے۔ اس مقام کو ہوٹل شوٹل بھی کافی بن گئے، اس مقام کو کہتے تھے کھوتا قبر، یعنی کھوتے کی قبر، گدھے کی قبر۔ آج کل اس مقام کو کہتے ہیں مسلم آباد۔ وہ اس لیے اسے کھوتا قبر کہتے تھے کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان اس مقام پر جنگ ہوئی اس علاقے میں، تو ایک گدھا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے اسلحہ، اس زمانے کا جو اسلحہ تھا یا سامان لے کر آتا تھا اکیلا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک یہ گدھا سامان لے کر جاتا تھا، اور بالآخر ایک دن سکھوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو گدھا جو ہے وہ ان کا کام کر رہا ہے، تو انہوں نے سکھوں نے اس گدھے کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اور اس مقام پر اس گدھے کی باقاعدہ تدفین کی گئی اور اس جگہ کو کھوتا قبر کہا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں جناب، آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست 2016 کو لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین نے کراچی میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسی بات کی جو کہ یقیناً بم کو لات مارنے کے مترادف تھی۔ انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، فوج مخالف نعرے لگائے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ اس سے پہلے وہ بہت کچھ کرتے رہے، بہت سی دولتیاں مارتے رہے، بہت سے لوگوں کو لاتیں مارتے رہے، لیکن اس کو برداشت کیا جاتا رہا۔ لیکن 22 اگست وہ دن ہے 2016 کا جس کے بعد پھر الطاف حسین کا نام لینا گناہ بن گیا،
پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل پر آپ ان کا نام نہیں سنتے. کوئی انہیں کہتا ہے بانی ہے ایم کیو ایم، کوئی انہیں کہتا ہے قائد ہے ایم کیو ایم، کوئی کہتا ہے ایم کیو ایم کا سابق رہنما وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم جس طرح تقسیم ہوئی وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک حقیقت ہے. سملرلی اب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان کی لاتیں بھی اپوزیشن نے برداشت کی، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے برداشت کی، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے برداشت کی، اور سابق آرمی چیف بہت سے جرنیلوں نے برداشت کی. انہوں نے لوگوں کو غدار کہا، ہینڈلر کہا، جانور کہا، میر جعفر کہا، میر صادق کہا، برداشت ہوتی رہی. بالآخر 9 مئی کو انہوں نے بھی بم کو لات مار دی. اور اب وہی سیاسی مقبرہ، اس پر یہ لکھا جائے گا کہ جناب یہ اس شخص نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے، اس شخص کو ہم نے بڑا پالا پوسا جوان کیا، اس کی ہر قسم کی مدد کی، اس کو بیساکھیاں فراہم کی، اس کو قداور درخت یا شخصیت بنایا. لیکن 9 مئی 2023 کو اس شخص نے بم کو لات مار دی. میرا خیال ہے سارے معاملے کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. اور جب آپ بم کو لات مار دیتے ہیں، اور وہ بھی دانستہ طور پر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بم ہے، لیکن چونکہ آپ کو لاتیں مارنے کی عادت ہے تو آپ چوکتے نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو ماری ہے اس کو بھی مار دو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس شخص کو عادت ہو ہر سوراخ میں انگلی دینے کی، ہاتھ ڈالنے کی، ہر بل میں، سوراخ سے مراد بل، تو پھر آگے کسی نہ کسی بل میں کوئی سانپ ہو سکتا ہے، بچھو ہو سکتا ہے، تو آپ کے ہاتھ پر ڈنگ مارا جا سکتا ہے، کوئی ایسا جانور ہو سکتا ہے جو آپ کی ہاتھ کی انگلیاں چبا سکتا ہے. تو یہ ہے معاملہ. اب آتے ہیں جناب ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں جو وکٹیں گرنے والی ہیں. جناب کافی عرصے سے، کافی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ پرویز خٹک نے تو پارٹی صدارت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ رابطوں میں اپنے صوبے کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں سے، سیاسی رہنماؤں سے، اپنی جماعت کے جو پی ٹی آئی کا حصہ تو وہ بھی ہیں. سملرلی یہ جو اسد قیصر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ شاہ فرمان کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ کسی دن پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. مشتاق احمد غنی کسی دن پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. یہ روپوش ہے. شوکت یوسفزئی، یہ انہوں نے پہلے بھی متعدد بیان دیے ہیں، مذمت کی ہے 9 مئی کے واقعات کی. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے ہیں، پرویز خٹک، شاہ فرمان، مشتاق احمد غنی، شوکت یوسفزئی، اسد قیصر بھی کسی وقت اعلان کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوائے شاہ فرمان کے میری باقی چاروں سے شناسائی ہے. پرویز خٹک سے اس وقت سے شناسائی ہے بطور صحافی جب یہ 1993-94 میں یہ جب صوبائی وزیر تھے آفتاب شیرپاؤ کی کابینہ میں، پھر یہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اس کے بعد بھی وزیر رہے. لیکن جو اسد قیصر ہیں ان سے بھی میری بہت پرانی شناسائی ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ میرے دوست ہیں، شناسائی ہے. لیکن جو باقی 2 اصحاب ہیں، جو مشتاق احمد غنی اور شوکت یوسفزئی، یہ میرے دوست ہیں. اور اب آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیالہ ہم نوالا، اور وہ والا ہم پیالہ نہیں. مطلب مشتاق احمد غنی کے ساتھ تو بہت ہی پرانی دوستی ہے، لیکن جب سے وہ اسپیکر بنے اس وقت سے ہمارا رابطہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اسپیکر ہمارے صوبائی اسمبلی. اسی طرح شوکت یوسفزئی سے پرانا ایک رشتہ ہے صحافت کے حوالے سے، اور یقیناً وہ ہمارے اچھے دوستوں میں سے ایک ہیں. لیکن وہ بھی جب سے اقتدار میں ہیں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات مجھے یاد ہے، کافی طویل ملاقات تھی، یعنی 4-5 گھنٹے کی، پشاور میں ہوئی تھی. ایک ڈنر پر میں تھا، شوکت یوسفزئی تھے، اور ایک اور میرے دوست ہیں وہ تھے ظفر اللہ خان. تو ہماری 4-5 گھنٹے پشاور میں ہماری نشست رہی. میں نے ان سے بہت سے سوالات کی، اس وقت وہ وزیر تھے. تو خیر وہ باتیں ان کے اور میرے درمیان میں جو
ہیں وہ راضی رہیں تو بہتر ہے، امانت ہے ان کی. تو یہ لوگ اگر یہ لوگ میں نے جن کا نام لیا ہے، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں، کسی اور گروپ کو جوائن کرتے ہیں، تو کم از کم مجھے تعجب نہیں ہوگا. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست یا طرز سیاست کا سوچ بھی نہیں سکتے. ان میں سے بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کی مدد نہ کرتی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، تو آج یہ اس مقام پر نہ ہوتے جس مقام پر وہ اس وقت موجود ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ بم کو جب آپ لات مار دیں گے سیاست میں، ہلکی سی لات اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بھی ماری تھی، آصف علی زرداری نے بھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کا تو 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، ہم ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. بم کو لات مارنے کی کوشش میاں نواز شریف نے بھی کی تھی، اس کا خمیازہ بھی وہ 2 مرتبہ بھگت چکے ہیں. بم کو لات مارنے کی کوشش کی تھی یا کسی حد تک مار دی تھی بے نظیر بھٹو نے، پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. بم کو لات ماری الطاف حسین نے، ان کا حشر آپ کے سامنے ہے. اب بم کو لات ماری ہے عمران خان نے، تو بھگتیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.